مرشد ہیں فیصلہ آباد سے، یہ کہتے ہیں براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ کشف، وجدان اور الہام کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ میرا خیال ہے میں اس کا جواب تو پہلے سوال میں عرض کر چکا ہوں. صحیح، لیکن یہ وجدان، الہام اور کشف، وجدان اور الہام اور کشف یہ تین چیزیں ہیں. کشف سے مراد، کشف کا لفظی ترجمہ ہے کھول دینا. صحیح، یعنی حجابات کو ہٹا دینا، پردے کو کھول دینا، چیزیں جو پردے کے پیچھے ان کا نظر آ جانا، جیسے اس عالم میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لینا، روحوں کو دیکھ لینا. صحیح. اصطلاح شریعت میں کشف یہ ہے. یہاں بیٹھ کر امریکہ کی بات دیکھ لینا، یا جو چیزیں آپ مادی آلات سے، جیسے ٹی وی سے آپ دیکھ لیتے ہیں ساری دنیا کے حالات، وہ دیکھنا یہ کشف نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے جو کافر کو بھی ہوتا ہے. صحیح. کشف صرف مومن کو ہوتا ہے. اور کشف سے مراد ہے کشف الہیات، تجلیات باری نظر آئے آخر، یعنی کہ جو چیزیں مادی انسٹرومنٹ سے نظر نہیں آتی وہ نظر آئے، وہ نظر آئے، بالائے آسمان نگاہ جائے، فرشتے نظر آئے، یہ ہے کشف. صحیح. اور یہ جو ہے یہ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو. صحیح، اس کے خلاف اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے. بالکل صحیح نہیں، آپ سمجھنے میں دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات کشف میں یہ ہوتی ہے کہ کشف میں کسی کو کوئی کام نظر آتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، تو وہ کام اگر شرعاً جائز ہے تو اسے خود ضرور کرنا چاہیے. نہیں کرے گا تو کوئی دنیاوی نقصان ہوگا، اخروی نہیں، گناہ نہیں. صحیح. لیکن کوئی دوسرا بندہ اس کے کشف کا مکلف نہیں ہے. بالکل آپ کسی صاحب کشف کے پاس جائیں، جی مجھے بتائیں میں فلاں کاروبار کروں نہ کروں، تو دراصل اس کو آپ نے نبی مان لیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. صحیح. اب آپ کسی صاحب کشف سے پوچھتے ہیں تو آپ نے نبی کریم کا متبادل ڈھونڈ لیا. صحیح. تو وہاں آ کر تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. الہام ہوتا ہے من جانب اللہ، کوئی چیز دل میں القاء ہو جائے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دو. اب کسی ماں کے لیے بچے کو دریا میں ڈالنا ظاہر ہے بہت تکلیف دہ عمل ہے، لیکن انہوں نے ڈالا تو اللہ کے لیے فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهَا، ہم نے اس کے دل سے رابطہ کر لیا، اسے مضبوط کیا، اسے یہ جرأت دی. اس کی بھی شرط یہ ہے کہ جو بات آپ کے دل میں القاء ہو رہی ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. بالکل صحیح. شریعت کے خلاف ہے تو پھر کوئی شیطانی القاء الہام نہیں ہے. بالکل صحیح. اور وجدان ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پا لینا. آپ ایک سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں، ہم ایک پتے کو دیکھتے ہیں پاؤں کے نیچے رکھ کے گزر، ایک سائنٹسٹ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑا کارآمد ہے، اس سے فلاں دوائی بن سکتی. بالکل صحیح. یہ اس کا وجدان ہے. صحیح. اس کا یہ وجدان مادی علم سے ہے. اگر بغیر علم کے من جانب اللہ شعور آ جائے تو اسے وجدان کہتے ہیں. آپ اس کیونکہ اس نے سائنس پڑھی ہے تو اس نے کہا کہ اسے آپ علم کہیں گے. لیکن کوئی سائنس نہیں پڑھی، وہ دیکھ کہتے ہیں یار یہ پتہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، تو یہ اس کا وجدان ہے. صحیح. اور اس کا تعلق کردار سے ہے. کشف، الہام، وجدان کا تعلق کردار سے ہے کہ آپ کو برائی کی بدبو اور سمیل آ جائے، برائی کی ظلمت نظر آ جائے، آپ اس سے بچ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک مرض ہے ہم لوگوں میں کہ ہم سمجھتے ہیں فلاں صاحب کشف سے، اس سے اپنے آئندہ کے حالات پوچھتے ہیں، یہ شرک فی النبوت ہے. آپ نے اسے نبی مان لیا. یہ باتیں تو نبی کے لیے بتا کے اور طے ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. اب جو حضور نے بتایا وہی. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اصطلاح تصوف میں ہے فنا فی الرسول. صحیح. صوفی کا فنا فی الرسول یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، دعائیں کراتا ہے، برکات حاصل کرتا ہے، لیکن آج وہاں سے کوئی نیا مسئلہ نہیں پوچھ سکتا. بالکل ٹھیک. دین وہی ہے جو حضور نے بتا دیا، عمل اسی پہ کرنا ہوگا. بالکل صحیح.